اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے چینل راہ ہدایت پر پیغمبروں کی کہانیوں کا سلسلہ لے کر آئے ہیں، جن میں مختلف پیغمبروں کے حالات زندگی مختصر بیان کیے جا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کس طرح سے تکالیف برداشت کی، ان کا بھی مختصر ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ دین اسلام اتنی آسانی سے نہیں پھیلا۔ ہمارے پیغمبروں نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام کو پھیلانے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم پیغمبروں کی کہانیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر لے کر آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران بن ثابت بن لاوی بن یعقوب تھے۔ ان کی والدہ یوحنا بنت لاوی بن یعقوب تھیں۔ ایک روایات میں ان کا نام نوخیل بھی بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے انہیں ایک صندوقچے میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، اور اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ اس صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر چلتی جائے اور دیکھ کر آئے کہ صندوق کا کیا انجام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جن کا نام مریم تھا، روتی ہوئی اپنے بھائی کے تابوت کو دیکھتی ہوئی کنارے کنارے چلتی رہیں۔ صندوق چلتے چلتے فرعون کے دریائی محل تک پہنچ گیا اور ایک جھاڑی میں جا پھنسا۔ فرعون کی بیوی آسیہ اس وقت دریا کی سیر کر رہی تھی۔ اس کی نظر جب جھاڑی میں پھنسے صندوق پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی، سوچنے لگی ضرور اس میں ہیرے اور جواہرات ہوں گے۔ اس نے فوراً ایک کنیز کو حکم دیا کہ وہ جلدی سے جا کر اس صندوق کو اٹھا کر لائے، تو اس کے ساتھ کچھ اور کنیزیں بھی چل دی کہ جا کر دیکھے تو صحیح صندوق میں کیا ہے۔ جب وہ سب کنیزیں جمع ہو کر صندوق کو دریا سے نکال کر باہر لائیں تو ان میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بھی جا ملی، تاکہ دیکھ سکے کہ اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو سب حیران ہو گئے اور چیخنے لگے کہ یہ تو بچہ ہے، یہ تو بچہ ہے، ننھا منا پیارا سا بچہ ہے۔ پھر فرعون کی بیوی نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ فرعون نے جب یہ بات سنی تو اپنی بیوی آسیہ کے پاس پہنچ کر غصے میں پھنکارنے لگا۔ دراصل پچھلے دنوں فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، اور پھر اس خواب کی تعبیر کے بارے میں اسے پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو مصر کی عظیم الشان سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہوگا جو اس کے بازو کی قوت بنے گا اور اس کا ساتھ دے گا۔ چنانچہ فرعون نے اس بچے کو محل میں جگہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ بیوی نے شوہر کی جب یہ کیفیت دیکھی تو بولی کہ ایسے پیارے بچے کو قتل کرنا بھی مناسب نہیں۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو تمہارے خواب کی تعبیر بنے گا تو ہماری محبت اور تربیت اسے ہمارے حق میں فائدہ مند بنا دے گی، لہذا کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ سن کر فرعون نے بیوی کی بات سے اتفاق کیا اور اسے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر کے محل میں پرورش کی اجازت دے دی۔ یہ تمام حالات دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دوڑتی ہوئی گھر پہنچی اور تمام قصہ اپنی ماں کو کہہ سنایا۔ ماں کی ممتا پہلے ہی اس بچے کے لیے بے قرار تھی، موقع غنیمت جان کر محل میں پہنچ گئی تاکہ بچے کو دودھ پلا سکے۔ محل میں پہنچنے پر انہیں حکم دیا گیا کہ بچے کو جلد سے جلد دودھ پلاؤ تاکہ بچے کی بھوک ختم ہو سکے۔ اس طرح وہ اپنے بچے کی پرورش کرنے لگی۔ فرعون کے محل میں پرورش پا کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور شباب پر پہنچے تو آپ بے انتہا خوبصورت اور بہادر نوجوان تھے۔ چہرے سے خاصا جلال ٹپکتا تھا اور گفتگو سے خاصی عظمت ظاہر ہوتی تھی۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر کہا، اے فرعون، میں تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں پایا جاتا ہے ان سب کا پروردگار میرا خدا ہے۔ اس کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو پھر انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہ ہوگا۔
لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون اور ان کی قوم ظالم فرعون کے مظالم سے آزاد ہوئے اور مصر کا شہر رامسیس چھوڑ کر طاقات ہجرت کر گئے۔ ابھی ان کا قافلہ منزل تک نہیں پہنچا تھا کہ قلزم کے کنارے فرعون اور ان کے کچھ لوگ آپ کے تعاقب میں نکل آئے اور آپ کو تلاش کر لیا۔ پیچھے فرعون تھا اور آگے قلزم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ ابھی آپ سوچ ہی رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی سمندر میں مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور سمندر کے بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا قافلہ سمندر کے پار جا اترے۔ جب فرعون اور اس کے آدمی قلزم کے بیچ سمندر میں پہنچے تو قلزم کا پانی مل گیا اور وہ سب کے سب قلزم میں غرق ہو گئے۔ قلزم کی دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ سب غرق ہو گئے تو سب خوشی سے جھوم اٹھے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور تمام قافلہ خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کوہ طور پر پہنچے، جہاں انہوں نے اعتکاف کیا اور پورے 1 ماہ تک خدا کی عبادت میں مصروف رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 124 سال کی عمر میں موآب کے ملک میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔